اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچا لو. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، گزشتہ جمعۃ المبارک میں اولاد یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. اولاد دینا کس کے اختیار میں ہے. نیک اولاد انسان کے لیے دنیا آخرت میں کیسے کامیابی کا ذریعہ ہے. اور اگر اولاد کی صحیح تربیت کرنے میں کامیاب نہ ہوئے تو دنیا کے اندر ہی یہ اولاد انسان کے لیے کس قدر پریشانیوں کا ذریعہ بنتی ہے. اور کل قیامت والے دن رب کی عدالت میں تو پھر جواب دینا ہی پڑے گا. یہ ساری چیزیں گزشتہ جمعے میں ذکر ہوئی تھی. آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں اولاد کی تربیت کے لیے 5 بنیادی باتیں کہ میں اور آپ جن کو اللہ رب العزت نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کی روشنی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے خوبصورت پہلوؤں کی روشنی میں اگر ہم ان باتوں کا خیال کر لیں تو یقیناً یہ دور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جہاں ہر طرف بے حیائی کا ایک سیلاب ہے، گھر کے اندر موبائل ہاتھوں میں، انٹرنیٹ کے پیکج،
اور ٹیلی ویژن VCR یہ تو بڑی پرانی باتیں ہو گئیں، اور پھر اخبارات اور وہ ڈائجسٹ اور پھر فیس بک اور اس طرح کی چیزیں، اور جب معاشرے میں یہ بچے باہر آتے ہیں تو وہ سیر گاہیں اور تفریح کے مقامات، پارک اور پھر وہ تعلیمی مقامات جہاں تربیت ہونی تھی، وہ درس گاہیں، وہ سکول، وہ کالجز، وہ یونیورسٹیز، میرے پیارے بھائیوں، ہر طرف بے حیائی، برائی اور شیطان اپنا پورا زور لگا رہا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، اللہ رب العزت کا یہ اعلان اپنی جگہ ہے کہ جو لوگ ایمان والوں کے اندر بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، فرمایا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، مجھے اور آپ کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہے۔ اولاد کی تربیت یہ کوئی ایسا کام نہیں کہ جو سال میں صرف ایک دن کرنا ہے۔ اولاد کی تربیت کوئی ایسا کام نہیں کہ بس مہینے میں آپ نے ایک دن کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، تربیت اولاد ایک ایسا اہم ترین کام ہے کہ جو دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ واحد ایسا کام ہے کہ جس کو ہر کوئی دوسروں کے ذمہ ڈالتا ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں کہ تربیت کرنا تو اساتذہ کا کام ہے، ہم نے تو فیسیں بھر دی، ہم نے تو اسکول میں بھجوا دیا، تربیت تو ان لوگوں کا کام ہے۔ باپ کہتا ہے کہ میں نے تو سارا دن کام کرنا ہے، میں نے تو سارا دن محنت کرنی ہے، میں نے تو گھر کی ضروریات پوری کرنی ہے، یہ تربیت تو ماں کا کام ہے۔ اور ماں کہتی ہے کہ میں سارا دن گھر کے کام کاج کروں یا ان کی تربیت کروں، یہ تربیت تو باپ کا کام ہوتا ہے۔ بچوں سے، ماؤں سے تو بچے ڈرتے ہی نہیں، نہ ان کی کوئی بات مانتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہی اولاد اس عمر سے پھر نکل جاتی ہے کہ جہاں ان کی کانٹ چھانٹ کرنی تھی۔ بیج جب زمین سے نکلتا ہے وہ بڑا نرم و نازک ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زمین سے جڑی بوٹیاں بھی اگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ اس بیج کو جو زمین سے نکلا ہے ایک خوبصورت پودے کی شکل میں، آپ اسے تناور درخت اور مضبوط قسم کا ایک درخت جس کا کل آپ سایہ لینا چاہتے ہیں، جس کی چھاؤں میں آپ بیٹھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس کی پہلے حفاظت کرنی ہوگی۔ اس کے ارد گرد جو جڑی بوٹیاں اگ رہی ہیں ان کو ساتھ ساتھ ہی اکھاڑنا ہوگا، وگرنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ساتھ کوئی ایسا گندا اور بے فائدہ قسم کا بوٹا اگ آئے جو اس خوبصورت پودے کو اپنے نیچے دبا دے، پھر آپ کو وہ پودا کل سایہ نہیں دے گا، وہ آپ کو کل وہ اپنا پھل نہیں دے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، تربیت یہی ہے کہ انسان ایک کسان کی طرح اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی، وہ ہر وقت ان کے امور پہ نظر رکھے، جہاں غلطی کر رہے ہیں، جہاں ان کی زبان سے نکلنے والے کلمات، جہاں ان کی چال چلن، جہاں ان کی محفل مجلسیں، جہاں ان کے طور اطوار میرے پیارے بھائیوں بدلتے نظر آئیں، وہاں ماں باپ کی ذمہ داری بھی بڑھ جایا کرتی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب ایک نافرمان بیٹے کے باپ نے آ کے شکوہ کیا تھا کہ بیٹا بڑا نافرمان ہے، تو سیدنا فاروق اعظم نے پہلے باپ کے گریبان سے پکڑا کہ تم نے اپنے بچے کی تربیت کیا کی ہے؟ کیا بچپن کے اندر اپنے بیٹے کو وہ حق دیا ہے جو اس کو اللہ نے دیا تھا؟ اگر وہ اس کے وقت آپ نے حق اس کے دیے ہیں تو آج اپنے حقوق کا بھی اس سے مطالبہ کر لو، لیکن جو اس کے حق تھے وہ تم نے ادا نہیں کیے تو آج وہ تیرے حقوق کیسے ادا کرے گا؟ اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، ایک وہ اولاد ہوتی ہے جو بوڑھے باپ کے لیے، بوڑھی والدہ کے لیے راتوں میں ان کی تکلیفوں کے لیے وہ ساری رات بے چین رہتی ہے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ماں کی عظمت کیا ہے۔
وہ جانتے ہیں کہ باپ کو رب نے میری جنت کا دروازہ بنایا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے میری جنت رکھ دی ہے، ان کو اف تک کہنا بھی میرے لیے حرام ہے، ماتھے پہ بل لانا، ماتھے پہ شکم پڑنا اور ان کے سامنے اونچا بولنا، ان کے سامنے سینہ تان کے بولنا، ان کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کرنا، اللہ نے مجھے اس بات کا حق نہیں دیا۔ مجھے تو ان کے ساتھ عدل بھی نہیں کہ جتنا بچپن میں یہ میرے لیے کرتے رہے۔ رب نے اولاد کے معاملے میں ماں باپ کو یہ کہا کہ تم نے اولاد کے ساتھ عدل کرنا ہے، عدل کا کام کرنا ہے، اور جب ماں باپ کی باری آئی تو رب العالمین نے اولاد کو یہ نہیں کہا کہ تم نے ماں باپ کے ساتھ عدل کرنا ہے، بلکہ رب کائنات نے یہاں عدل سے اگلا درجہ فرمایا، عدل نہیں بلکہ ماں باپ کے ساتھ تم نے احسان کرنا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور عدل یہ ہوتا ہے کہ جس کا جتنا حق ہے اسے اتنا دیا جائے، اس سے کم نہ دیا جائے، اس لیے کہ جتنا حق ہے اس سے کم دیں گے تو یہ ظلم ہے، جتنا حق ہے اتنا دیتے رہیں یہ عدل ہے۔ رب تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا تھا، اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنی اولاد میں عدل کرنا، جتنا ان کا حق ہے اتنا اس کو دیتے رہنا۔ لیکن اسی اولاد کو رب نے کہا تم نے ماں باپ کے معاملے میں عدل نہیں بلکہ احسان پہ جانا ہے، جتنا انہوں نے تمہیں دیا ہے، جتنی تم سے محبتیں کی ہیں، جتنی تمہارے لیے قربانیاں دی ہیں، جتنی اپنی خواہشوں کو تمہارے لیے قربان کیا ہے، آج جب وہ بڑھاپے میں ہیں تو تم نے ان کے ساتھ عدل نہیں بلکہ احسان کے درجے پہ جانا ہے، اور ان کے ساتھ وہ سلوک کرنا ہے جو یہ تمہارے ساتھ نہیں کر سکے، تم نے وہ بھی کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، رب العالمین ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق نصیب فرمائے تاکہ یہ اولاد کل بڑھاپے میں بھی سہارا بنے، اور صرف بڑھاپے میں نہیں بلکہ جب انسان دنیا سے چلا جائے، دنیا کو چھوڑ کے چلا جائے، یہ بچے خود اٹھنے والے ہوں، نماز فجر کی صف اول کے نمازی ہوں، ان کو انگلی سے پکڑ کے نہیں بلکہ یہ خود جانے والے ہوں، ان کو ڈرا دھمکا کے نہیں، سختی اور شدت سے نہیں، بلکہ کم از کم اتنی تربیت تو کر کے جا کہ تیرے بعد کم از کم یہ اللہ کے گھر کی رونق تو رہے، تیرے بعد یہ نمازی تو رہے، قرآن کی تلاوت کرنے والے تو رہیں، کم از کم تیری قبر پہ جا کے تیرے لیے دعا کرنے والے تو بنے، اللہ کے سامنے تیرے لیے بخشش کی دعائیں مانگنے والے تو بنے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس کے لیے سب سے پہلی چیز اولاد کی تربیت میں جس چیز کا خیال رکھنا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحم الناس بالصبیان والعیال، صحیح الجامع کی روایت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں فرمایا سب سے زیادہ آپ نرمی کرنے والے تھے تو بچوں کے ساتھ، ارحم الناس بالصبیان۔ میرے پیارے بھائیوں، تربیت اولاد میں یہ بنیاد ہے، باپ کا کام صرف یہ نہیں کہ آئے اور ڈانٹنا شروع کر دے، آئے اور مارنا شروع کر دے، آئے اور ہر وقت گالی گلوچ اور سختی اور شدت۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، لوگوں رب بڑا نرمی کرنے والے ہیں اور اللہ نرمی کو ہر کام میں پسند فرماتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے تو دوسری روایت میں وضاحت فرمائی، لوگوں ان الرفق لا يكون في شيء الا زانا ولا ينزع من شيء الا شانا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، لوگوں دنیا کے اندر کوئی بھی کام ہو، تمہاری زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو، فرمایا جہاں نرمی آتی ہے وہاں محبت آتی ہے، وہاں حسن آتا ہے، وہاں سکون آتا ہے، وہاں خوبصورتی آتی ہے۔ فرمایا نرمی خوبصورتی کو لاتی ہے، محبت کو لاتی ہے، آرام اور سکون کو لاتی ہے، اور فرمایا جہاں سے نرمی کو نکال دیا جائے تو وہ چیز بدصورت ہو جاتی ہے، وہ چیز دیکھنے کے قابل نہیں رہتی، اس کا حسن ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ لہذا سب سے پہلی بات اپنی اولاد کے ساتھ ہمیشہ نرمی کا پہلو غالب رکھیں، لیکن اس کا یہ قطعاً معنی نہیں
کہ وہ غلط بھی کریں تو ادب و آداب سکھانے کے لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ دوسرا رخ بھی دیا. فرمایا علق الصوت یراہ اہل البیت، تمہارے گھر کے اندر ایک جگہ پہ ڈنڈا لٹکتا ہوا ہونا چاہیے جس کو گھر والے دیکھیں، بچے بھی دیکھیں، گھر والے دیکھیں کہ اگر ہم نے کوئی غلط کیا، اگر ہم نے کوئی ایسا غلط قدم اٹھایا تو اس سے بھی ہماری تربیت ہو سکتی ہے. لیکن عمومی زندگی میں اکثر حالات میں عام احوال میں ان کی غلطیوں سے درگزر کریں. چھوٹی چھوٹی غلطیاں، چھوٹی چھوٹی ان کی باتیں، ان کے اوپر اتنی بڑی بڑی ڈانٹیں کہ وہ سن سن کے عادی ہو جائیں کہ ابا جی کا تو کام یہ ہے، وہ آئیں گے تو انہوں نے تو کہنا یہ ہے، ہم جو مرضی کر لیں ہمیں شابش تو ملنی کوئی نہیں، انہوں نے یہ تو کہنا کوئی نہیں کہ آپ نے بڑا اچھا کیا ہے اس لیے کرو ہی نہ، ڈانٹ ہی ہے وہ کھا لیں گے. میرے پیارے بھائیو، جب سوچ یہ بن جائے، جب فکر یہ بن جائے تو پھر آپ کی نصیحتیں، آپ کی وہ دعوے اور بہت کچھ جو آپ کی امیدیں ہیں وہ ساری پھر دم توڑ جایا کرتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے بچوں کے ساتھ ہی نہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی نہیں، سیدنا انس کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزور الانصار ویسلم علی صبیانہم ویمسح رؤوسہم. سلسلہ صحیحہ کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے گھروں میں جاتے، ان کے محلوں میں جاتے، ان کے بچوں سے باقاعدہ جا کے آپ ملاقات کرتے، ان کے بچوں کو جا کے خود سلام پیش کرتے اور اللہ کے رسول ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے، ان سے محبت کا اظہار کرتے. سفر سے آتے، بچے بھاگ کے آگے آتے، آپ سواری کو بٹھا لیتے، ان بچوں کو اٹھا کے اپنی سواری پہ ساتھ سوار کر لیتے. کبھی بچوں کو کندھے پہ اٹھا کے مدینے کی گلی میں چل رہے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، یہ محبت، یہ نرمی کا انداز. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک اعرابی آیا تھا اور اس نے آ کے کہا تقبلون الصبیان، تم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہو، بچوں سے محبت کرتے ہو، بچوں سے شفقت کرتے ہو، فما نقبلہم، ہم تو بچوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، نہ ان سے اس انداز میں محبت کرتے ہیں، نہ کبھی ان کو سینے سے لگاتے ہیں، نہ ان کو کبھی پیار دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا او املک لک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ، فرمایا کہ میرا تو کوئی اختیار نہیں، اگر اللہ نے تمہارے دل سے نرمی کو نکال دیا ہے، تمہارے دل سے رب نے محبت کو نکال دیا ہے، تمہارے دل سے رحمت کو نکال دیا ہے، تو پھر اس میں محمد کا تو کوئی اختیار نہیں. میرے پیارے بھائیوں، رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ بچوں کو محبت دیں. اور یہاں کسی کہنے والے نے کہا کہ بچپن کے اندر اگر آپ اپنے بچوں کو، جبکہ وہ بھاگ بھاگ کے آتے ہیں آپ کے پاس، اور اس وقت جب آپ انہیں اپنے پاس بٹھانا گوارا نہیں کریں گے، آپ ان کو وقت نہیں دیں گے، آپ ان کی اس وقت سنیں گے نہیں جبکہ وہ آپ کو سنانا چاہتے ہیں، جبکہ ان کے دل کے اندر ان کے بڑے ارمان ہیں، وہ آپ سے بڑی باتیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ ہیں کہ کام کاج کی ایک مشین ہے، کمائی کی ایک مشین ہے، دن ہے اور رات ہے، بس ایک ہی دھن سوار ہے کہ پیسہ آئے، پیسہ آئے اور پیسہ آئے. آج وقت نہیں، کل یہی اولاد ہوگی جب سارا دن کمرے میں تنہا بیٹھ کے دروازے کی طرف دیکھتا رہے گا، ابھی بیٹا آتا ہی ہوگا، ابھی میرے کمرے میں چکر لگائے گا، ابھی کچھ لمحوں کے لیے میرے پاس بیٹھے گا. لیکن پہلے آپ نے وقت نہیں دیا اور آج اس کے پاس وقت نہیں ہے. میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیخالطنا حتی یقول لأخ لی صغیر یا ابا عمیر ما فعل النغیر. اللہ کے رسول بچوں کے ساتھ دل لگی بھی کرتے، خوش طبی بھی کرتے، آپ ہنسی مزاح بھی کرتے. سیدنا انس کہتے میرا چھوٹا بھائی، اس نے ایک پرندہ پال رکھا تھا، وہ پرندہ مر گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازرائے مزاح اللہ کے رسول اس سے کہتے ابو عمیر تمہارے پرندے کا کیا بنا؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے دل لگی فرماتے، گل مل جایا کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں سیدہ فاطمہ کے گھر کے اندر سیدنا حسن یا حسین کو پکڑنے کے لیے. اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے کہ بچوں کے ساتھ اس انداز میں
کہ آپ ان کے دلوں کے اندر یہ احساس پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ واقعی ہی میرا والد مجھ سے سب سے بڑھ کے محبت کرتا ہے، واقعی ہی میرا والد وہ میرا خیر خواہ ہے، اور آج جو بھی میں اسے سنانا چاہتا ہوں وہ سنتا ہے، کل بڑے بڑے مشورے بھی وہ آپ سے کرے گا، اپنی زندگی کے بڑے بڑے زاویے جن کو اس نے متعین کرنا ہے وہ سب سے پہلے مشورہ آپ سے لے گا، وگرنہ آپ کے مشوروں کی اسے ضرورت نہیں رہے گی، اس لیے کہ جنہوں نے بچپن میں اس کی سنی اب رخ بھی اسے وہی دیں گے، اب اس کی سوچ کو تعین بھی وہی کریں گے، اب اس کی منزل کا تعین بھی وہی کریں گے، اس لیے کہ آپ کو تو اس کی سننی نہیں آتی اور اسے آپ کو سنانی نہیں آتی، آپ سے اسے مشورہ کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا اور آپ کو اس کی سننے کا طریقہ نہیں آتا۔ میرے پیارے بھائیوں، پہلے اس کے کہ یہ وقت گزر جائے، اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے اپنی اولاد کے ساتھ محبت والا معاملہ، نرمی والا معاملہ۔ اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی، فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ اور مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر جو اکیلے ایک ماں باپ کی اکلوتی اولاد، ایک بیٹا صرف، اور ایک دن وہ بڑے غم زدہ انداز میں کہتے ہیں کہ حضرت پوری زندگی گزر گئی، جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے میرے باپ نے آج تک مجھے گلے نہیں لگایا۔ تو میں نے کہا جی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ابا جی کا نظریہ یہ ہے کہ اس طرح بچے بگڑ جاتے ہیں، اس طرح بچے بگڑ جاتے ہیں، اس طرح بچوں کے اندر جو ہے وہ تربیت کی کمی آ جاتی ہے، بس سختی رکھیں، دبا کے رکھیں، کب تک دبائیں گے؟ ابھی چھوٹے ہیں، آپ کی ڈانٹ بھی برداشت کر لیں گے، آپ نے کہا نہیں جانا، اس کی وجہ تو بتائیں، وہاں نہیں جانا تو کیوں نہیں جانا؟ جب تک آپ اس کی سوچ کو درست نہیں کریں گے، آج تو زبردستی دروازہ بند کر دیا ہے وہ بیٹھا ہے، لیکن کل پھر اس کا راستہ روکنے کی آپ میں ہمت نہیں ہوگی، اس لیے کہ سوچ نہیں دی، فکر نہیں دی، تربیت کا وہ انداز اختیار نہیں کیا جو بڑے ہو کر اسے نفع نقصان سمجھا سکے، میرا خیر خواہ کون ہے اور بدخواہ کون ہے۔ وگرنہ کل قیامت والے دن اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کچھ دوست ایسے آئیں گے، اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور کاٹ کھائیں گے، کہیں گے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا جس نے میری زندگی کو برباد کر دیا۔ پیارے بھائیو، دوسری چیز، اپنی زندگی کے اندر اس اصول کو، گھر کے اندر بیوی ہے، بچے ہیں، ان کے ساتھ نرمی جتنی ہو سکتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہ پیمانہ ہے کسی انسان کے اچھا ہونے کا، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر میں بہترین انسان ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے بہترین انسان ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جو سمجھتا ہے کہ میرا باہر تو اخلاق بڑا اچھا ہے، لوگ مجھے بڑی داد دیتے ہیں، لیکن گھر میں میرے اندر حوصلہ ہی نہیں، سارا غصہ ہے جو بیوی اور بچوں پہ نکلتا ہے، تو ایک صحابی نے یہ آ کے غم پیش کیا تھا، تو اللہ کے رسول نے علاج اسے یہ بتایا تھا کہ اگر تمہارا یہ معاملہ ہے کہ گھر کے اندر بڑی سختی اور شدت ہے، تو فرمایا این انت من الاستغفار، پھر تم رب سے اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے؟ کثرت سے استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اللہ سے معافی مانگو اگر تمہارا گھر میں رویہ اور ہے اور باہر رویہ اور ہے۔ پیارے بھائیو، دوسری چیز تربیت اولاد میں جو انتہائی اہم ہے، اور وہ ہے کہ جتنی کوشش کر سکتے ہیں وہ تو کریں، لیکن میری اور آپ کی کوششیں جتنی بھی ہوں، جب تک رب کی رحمت نہ ہو، اللہ رب العزت کی توفیق نہ ہو اور اللہ رب العزت کی کرم نوازی نہ ہو، اس وقت تک میرے پیارے بھائیوں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ بسا اوقات ایسے بھی واقعات موجود ہیں، اگرچہ تاریخ کے اندر یہ شاذ و نادر واقعات ہوتے ہیں کہ اللہ چاہے تو نبی کے بیٹے کو بھی اللہ توفیق نہ دے ایمان لانے کی، ایمان سے محروم کر دے، یہ رب کی مرضی ہے، لیکن انسان جتنی کوشش کر سکتا ہے کرنے کے بعد اپنے رب سے دعا ضرور کرے، پل پل اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں۔ اور میرے پیارے بھائیوں، میں اور آپ ایک دوسرے کے بچوں کے لیے دعا کریں اور کہتے بھی رہیں میرے بچوں کے لیے دعا کر دیں، حضرت میرے بچوں کے لیے دعا کریں، نمازوں کے بعد کروائیں، لیکن ان کی دعا آپ کے بچے کے حق میں اس کی قبولیت کی گارنٹی کوئی نہیں، لیکن آپ کی دعا اپنے
اپنے بچوں کے حق میں اس کی قبولیت کے بارے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، دعوت الوالد لولدہ لا ترد، ایک باپ کی نکلی ہوئی اپنی اولاد کے حق میں دعا، ایک والدہ کی اپنی اولاد کے حق میں دعائیں، رب العالمین ان دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتے۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہی اسوہ، اور اللہ کے رسول سے پہلے انبیاء کرام جناب ابراہیم خلیل اللہ رب العزت نے اعزاز بخشا۔ آج میں اور آپ اگر نمازی ہیں تو مجھے اور آپ کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ اے اللہ میری اولاد بھی نمازی بن جائے۔ میں اور آپ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، مجھے یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ اللہ میری اولاد بھی اسی طرح دین سیکھ لے، قرآن کو سمجھ کے پڑھنے والی بن جائے۔ سیدنا ابراہیم کو رب العالمین نے بے بہا قربانیوں کے بعد اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تمہیں دنیا کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ تو فوراً جناب ابراہیم نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ یہ امامت کا منصب صرف مجھے نہیں چاہیے، اے اللہ میری اولاد میں بھی امام پیدا کرنا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد سے بھی امام پیدا کرنا۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اولاد کے لیے دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، ربنا لیقیموا الصلاۃ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے، اے اللہ میری اولاد کو نمازوں کی حفاظت کرنے والے بنا دے۔ وارزقہم من الثمرات، اے اللہ رزق تو تیرے پاس ہے، وفی السماء رزقکم، اللہ کا قرآن کہتا ہے لوگوں تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، رزق آسمانوں میں ہے، اور اللہ جانتا ہے۔ سورہ شورى میں رب نے فرمایا کس کو کتنا رزق دینا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے۔ فرمایا اگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ اگر ان کو زیادہ رزق دے دے تو شاید وہ انسانوں کو جینے نہ دیں، اس لیے رب ان کو اتنا ہی دیتا ہے جتنا وہ سنبھال سکیں۔ اللہ کو پتہ ہے فی السماء رزقکم، آسمانوں میں رزق ہے۔ تو سیدنا ابراہیم اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کرتے ہیں؟ وارزقہم من الثمرات، اے اللہ میرے بچوں کو پھلوں کا رزق عطا فرمانا۔ وادی وہ ہے جہاں انسانوں کا بھی وجود نہیں، دور دور تک درخت کوئی نہیں، لیکن دعا کیا ہے؟ وارزقہم من الثمرات، اے اللہ اس بنجر اور بے آباد وادی میں بھی تو چاہے تو یہاں بھی میرے بچوں کو پھلوں کا رزق پہنچا سکتا ہے۔ اور آج بھی مکہ کی وہ وادی دنیا کا سب سے بہترین پھل وہ وہیں پہنچتا ہے، حالانکہ وہاں وہ پھل اگتے نہیں، لیکن وہاں جاتے ہیں۔ آج بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہ نتیجہ ہے۔ تو اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کوئی بچے نے اچھا کام کیا، پیارے بھائیوں انعام پیسوں کی شکل میں، ٹرافیوں کی شکل میں، مختلف یادگاروں کی شکل میں اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بچے پہ خوش ہوتے تھے اور اس کے کسی اچھے کام کو آپ پسند فرماتے تو سب سے بہترین انعام جو اللہ کے رسول بچوں کو دیا کرتے تھے آپ ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آج دنیا ان کو مفسر قرآن کے نام سے جانتی ہے، سب سے بڑے مفسر، خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول قضائے حاجت کے لیے گئے، عبداللہ چھوٹے سے بچے ہیں، اپنی سوچ کے مطابق ذہن میں خیال آیا کہ اللہ کے رسول قضائے حاجت سے فارغ ہوں گے، آپ کو وضو کی ضرورت ہوگی، خود بخود پانی کا انتظام کیا، آپ کے لیے پانی برتن میں بھر کے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، قضائے حاجت سے فارغ ہوئے، آئے، پوچھا یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چھوٹے بچے عبداللہ نے رکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس موقع پہ آپ نے درم و دینار نہیں، آپ نے کہا اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے پروردگار عبداللہ کو اپنی کتاب کا علم نصیب فرما دینا، اور اے اللہ اس کو دین کی سمجھ نصیب فرما دینا۔ اور اللہ رب العزت نے یہ آپ کی دعا سیدنا عبداللہ بن عباس کے حق میں قبول فرمائی اور سب سے بڑے مفسر قرآن بنے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال کی، والدہ سیدنا انس کو آپ کی خدمت کے لیے چھوڑ گئی۔ ایک دن اپنے اسی بچے کو پکڑا، اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہتی ہیں یا رسول اللہ میرے اس بیٹے کے لیے دعا فرما دیں۔ آپ نے 4 دعائیں کی،
اللہم آتل عمر واکثر مال وولد وبارک لہ فیما آتیت، اے اللہ انس کے مال میں برکتیں ڈال دے، اے اللہ انس کی اولاد میں برکت ڈال دے، اے اللہ انس اس کی عمر کو لمبا کر دے، اللہم آتل عمر واغفر ذنب، اے اللہ انس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ ساری دعائیں سیدنا انس کے حق میں قبول فرمائیں۔ خود فرمایا کرتے تھے زندگی میں اللہ نے اتنا کو مال دے دیا ہے کہ مجھے حساب ہی نہیں میرے پاس کتنا مال ہے، اور بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں زندگی کے اندر 100 کی تعداد وہ تھی جو دنیا سے ان کی زندگی میں چلے گئے، اور اتنی ہی تعداد تھی سیدنا انس کی بیٹے بیٹیاں اور آگے پوتے پوتیاں کی جو 100 کے قریب جو ان کی زندگی کے اندر زندہ بھی تھے۔ اللہ نے اتنی برکتیں ڈالی۔ کبھی میں اور آپ بھی اپنے بچوں کے حق میں اللہ سے یہ دعا کریں، اے اللہ میرے بچوں کے رزق میں تو برکتیں ڈال دینا۔ اور یاد رکھیں برکت یہ نہیں ہوتی کہ پیسہ زیادہ مل جائے، برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت تھوڑے سے ضرورتیں پوری کر دے۔ وہ زیادہ ہے، اربوں پتی ہے، لیکن کہتے ہیں جی آپ کا دنیا میں علاج ہی کوئی نہیں، گھوم لے جتنے ملک مرضی، یہ دولت کسی کام کی نہیں۔ برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ ضرورتیں ہی نہ ڈالے، اتنی سی ضرورتیں ہیں جو تھوڑے میں پوری ہو رہی ہے، برکت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعائیں کیا کریں، اے اللہ میری اولاد کے مال میں، رزق میں، عمر میں اے اللہ برکتیں ڈال دے، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے 2 خوبصورت دعائیں ذکر کی ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے زندگی کے اندر یہ معمول بنا لے۔ نماز کے اندر آپ تشہد میں یہ دعائیں کر سکتے ہیں، آخری تشہد میں جب بیٹھے ہیں درود شریف پڑھ لیا ہے، سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھا کریں، اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ میری بیوی اور میرے بچوں کو، میری بیٹیوں کو، میرے بیٹوں کو اے پروردگار میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، میں ان کو دیکھوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ان کو دیکھوں مجھے سکون اور لذت نصیب ہو۔ دعا کیا کریں، اور اگر چاہتے ہیں اللہ اولاد کی اصلاح فرما دے، سورہ احقاف کے اندر 26ویں پارے میں قرآن مجید کے اندر اللہ نے ایک دعا ذکر کی ہے، اس دعا کو یاد کر لیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے اللہ تو مجھے توفیق نصیب فرما، میں تیری ان ساری نعمتوں کا شکر گزار بن جاؤں جو اللہ تو نے مجھے عطا کی، میرے والدین کو عطا کی۔ اے پروردگار اصلح لی فی ذریتی، اے اللہ میری اس اولاد کی اصلاح فرما دے، اصلح لی فی ذریتی، بگڑے ہوئے بچے، اور ایسا باقاعدہ علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ بیٹا بے نماز دین سے پھر گیا، قرآن مجید کو سے پھر گیا، الحاد کی طرف بڑھ رہا ہے، اور باپ رو رو کے رب سے دعائیں کرتا ہے، اللہم اصلح لی فی ذریتی، اصلح لی فی ذریتی۔ اور رب العالمین نے پھر اسی بیٹے کو نہ صرف دین کا عالم بنایا، بلکہ لوگ کہتے تھے اگر زمین پہ چلتا پھرتا اللہ کا ولی دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لیجیے۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ توفیق نصیب فرمائے، یہ دعائیں یاد کریں، اور کبھی یہ منظر بھی مجھے اور آپ کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ران پہ سیدنا حسن بیٹھے ہوتے، دوسری ران پہ اسامہ بن زید بیٹھے ہوتے، آپ دونوں کو سینے سے لگاتے اور کہتے اللہم ارحمہما فانی ارحمہما، اے پروردگار ان دونوں کے اوپر تو اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، اے اللہ میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ مجھے ان بچوں سے بڑی محبت ہے، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ تو پیارے بھائیوں، تربیت اولاد کے اندر یہ دوسری بات کہ ان کے لیے دل کھول کے دعائیں کریں، اور یہ چھوڑ دیں اللہ پہ کہ اس نے کس دعا کا نتیجہ کب دکھانا ہے، یہ رب کی مرضی ہے۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں ایک بندہ مومن کی
یاد رکھیں قبول کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ میں نے دعا کی اور ادھر پوری ہو گئی. یہ رب کی مرضی ہے کس دعا کو کب پورا کرے. جناب ابراہیم نے دعا کی تھی اور وہ کتنے 100 سال کے بعد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ نے اس دعا کو پورا کیا. اور اللہ کے رسول کہا کرتے تھے انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. پیارے بھائیو، تیسری چیز، اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے کہ اپنے گھروں کے اندر اولاد ان کے سامنے اپنی زندگی کو آئیڈیل کے طور پہ پیش کریں. میں خود تو سگریٹیں پیتا ہوں، میں خود تو نماز نہیں پڑھتا، میں خود تو سارا دن جوئے کے اڈے پہ بیٹھتا ہوں، میں سارا دن گھر میں بیٹھ کے جھوٹ بھی بولتا ہوں، گالیاں بھی بکتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ میرا بیٹا اللہ کا ولی بن جائے، میرا بیٹا جو ہے وہ تہجد گزار بن جائے، میرا بیٹا ہر وقت قرآن ہی پڑھتا رہے، اور مجھے مہینہ مہینہ قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی. پیارے بھائیو، یہ معصوم، یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ زبان کا اثر کم لیتے ہیں، کردار کا اثر زیادہ لیتے ہیں. جو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں میرے بیٹے نمازی بنے، ماں چاہتی ہے میری بیٹیاں نمازی بنے. پھر گھر کے اندر نماز کا ماحول پیدا کرنا ہوگا. اذان سے پہلے باپ وضو کر کے بیٹھا ہو، جو ہی اذان ہو چلو بیٹا وضو بنائے، مسجد میں چلے نماز کے لیے، بیٹوں کو لے کے ساتھ آئے. زندگی میں کچھ دن یہ کام کر لے، پھر اللہ ان کی عادت بنا دیں گے، ایک فکر اور سوچ بن جائے گی. کچھ دن اٹھائیں پھر اٹھنے کی اللہ عادت ڈال دیں گے، ایک فکر بنے گی، انہیں بھی اندازہ ہوگا. لیکن اگر سوچ یہ ہے کہ ڈرامہ چل رہا ہے، فلم چل رہی ہے، میچ چل رہا ہے، چلو خیر ہے، یہ میچ نہیں جانا چاہیے، یہ فلم اور ڈرامے کے 2 بول نہیں گزرنے چاہیے، نماز کی خیر ہے دیکھی جائے گی، بڑا وقت پڑا ہے، چلو پڑھی گئی تو پڑھی گئی، نہ پڑھی گئی تو پھر بھی خیر ہے. میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں تربیت میں تیسری اہم ترین چیز وہ اپنا کردار ہوتا ہے، نمونہ ہوتا ہے. رب العالمین توفیق نصیب فرمائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، رب العالمین نے جو عظمتیں دی ہیں، اللہ نے والدین کی سوچ بھی ایسی رکھی تھی. اگر میں اپنی اولاد کو حرام کھلاتا ہوں، جس پیٹ میں حرام جاتا ہے وہ حرام اسے اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آنے دیتا ہے. وہ حرام اس کے اندر سے وہ اللہ کی اطاعت اور بندگی والی ساری صفتوں کو کمزور کر دیتا ہے. حرام، کبھی دوسرے پارے کے آخری رکوع کو ترجمے اور تفسیر سے پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ لشکر جو جالوت کے مقابلے کے لیے نکلا تھا، وہ لشکر انہوں نے صرف چند گھونٹ پانی پیا تھا اور کہا بس اب ہماری قوتیں جواب دے گئی ہیں، ہم لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے. اور اس لیے کہ رب نے اس پانی پینے سے روکا تھا، اور جنہوں نے نہیں پیا انہوں نے کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، تھوڑے ہی ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اللہ تھوڑوں کو بھی غالب کرتے ہیں، ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. جب حرام پیٹ میں جاتا ہے پھر اللہ کی اطاعت اور بندگی کی توفیق رب چھین لیتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جب والد دنیا سے جا رہے تھے تو وراق کہتے ہیں انہوں نے مجھے بلایا اور کہا یہ میری زندگی بھر کی جمع پونجی ہے، اور یہ پیسہ میں نے اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے اور اس کی ضرورت کے لیے اکٹھا کیا ہے، لیکن یہ میری جتنی بھی کمائی ہے اس کے اندر حرام تو دور کی بات ہے، شک اور شبے کا بھی ایک درم بھی موجود نہیں، میری حلال کی کمائی ہے، یہ اس کمائی سے میرے بچے کی محمد کی تربیت کی جائے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کی اس کمائی کے اندر اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ پوری زندگی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ذریعہ معاش اس حوالے سے وہ بالکل بے فکر رہے. ان کو یہ پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ مہینے کے بعد 10,000 تنخواہ سے گزارا کرنا ہے. اللہ کے دین کے کام بھی ایسے ہوتے ہیں. اللہ توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں دین والوں سے محبت نصیب فرمائے، دین والوں کے ساتھ ایسا رشتہ جوڑ دے کہ میں خود تو دین کی اس انداز میں خدمت نہیں کر سکا، جن لوگوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے لگا دی ہیں میں ان کا سہارا تو بنوں. اللہ مجھے بھی ان کے ساتھ کل قیامت والے دن ان کا ساتھ نصیب فرما دے. تو پیارے بھائیوں، تیسری چیز، اولاد کے سامنے عملی نمونہ پیش کریں، اپنے اخلاق کو بہتر کریں. گھر کے اندر گالی گلوچ،
جھوٹ بولنا، بیٹھے گھر کے ہیں، گھر کے اندر ہیں، باہر کوئی آیا ہے، کہا بیٹے کو جاؤ بتاؤ ابا جی گھر میں نہیں ہیں، یہ بیٹا کیا سیکھے گا؟ یہ بیٹا کیا تربیت لے گا کہ ابا جی بھی جھوٹ بول لیتے ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں، اللہ توفیق نصیب فرمائے، خود اپنے آپ کو نیک بنائیں، اور یہ رب کا وعدہ ہے۔ سورہ کہف کے اندر اللہ نے فرمایا کانا ابوہما صالحا، وہ دو بچے جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے تھے، اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے، ان کی دولت کی حفاظت کے لیے، ان کے گھر کی گرتی ہوئی دیوار کو بنانے کے لیے اللہ نے اپنے دو برگزیدہ بندے جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر کو بھیجا، کہا ان بچوں کی دیوار بنانی ہے۔ کیوں؟ ان بچوں کا کوئی کمال نہیں، کانا ابوہما صالحا، ان بچوں کے ماں باپ بڑے نیک تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت تہجد پڑھتے، بڑی لمبی نماز پڑھتے، رو رو کے نماز، دعائیں۔ تو کسی نے سوال کیا آپ کو تو اللہ کے نبی نے جنتی کہا، بشارتیں دی، اتنی عبادت کی کیا ضرورت؟ بیٹے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، من اجلک یا بنی، میں اپنے اس بچے کی وجہ سے یہ سب کچھ کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے ابوہما صالحا، جن کے ماں باپ نیک ہوں اللہ ان کی اولادوں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، چوتھی چیز والدین کے لیے جو انتہائی اہم ہے، دعا کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، عملی نمونے کے ساتھ ساتھ، چوتھی چیز کہ اپنی اولاد کو اپنے پاس بٹھا کر سمجھائیں، واعظ بھی کریں، نصیحت بھی کریں، ان کا نفع نقصان ان کو بتائیں۔ زندگی کے اندر جو ٹھوکریں آپ نے کھا کے ایک عرصہ گزارا ہے، اپنے بچوں کو وہ تجربات بتائیں، ان کو نصیحتیں کریں۔ اور قرآن مجید میں سورہ لقمان میں اللہ رب العزت نے یہ نمونہ پیش کیا، جناب لقمان اپنے بیٹے کو پاس بٹھا کے، میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، کبھی میں نے اور آپ نے اپنے بچے کو اس انداز میں سمجھایا ہو؟ 10 کے قریب نصیحتیں۔ جناب لقمان کہتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ، سب سے پہلی بات میرے بیٹے، نفع نقصان کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے، دنیا کائنات کی کوئی چیز تجھے نفع نہیں دے سکتی اگر اللہ نے نہیں لکھا، کوئی بھی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر وہ نقصان رب نے نہیں لکھا۔ اس لیے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، موحد بن کے زندگی گزارنی ہے، شرک کے قریب نہیں جانا۔ یا بنی، اے میرے لخت جگر، اقم الصلاۃ، بیٹا نماز پڑھنی ہے۔ یا بنی، اے میرے بیٹے لا تصعر خدک للناس، لوگوں کو کبھی اپنے سے کم تر نہیں سمجھنا۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا، تیرے اندر غرور، گھمنڈ اور تکبر نہ آئے۔ وأمر بالمعروف، بیٹے نیکی کا حکم دینا ہے، ونہی عن المنکر، برائی سے روکنا ہے۔ اے میرے بیٹے دنیا کے کسی بھی گہرائی کے اندر، کسی کونے خدرے میں تو چھپ جائے، یاد رکھنا تو اللہ رب العزت کی نگاہوں سے چھپ نہیں سکتا۔ رب تعالیٰ تجھے لائیں گے، یاتی بھی اللہ، ان اللہ لطیف خبیر، وہ باریک بین بھی ہے، راتوں کی تاریکیاں ہوں، بند کمرے اور دروازے ہوں، دنیا کی کوئی طاقت نہ دیکھتی ہو، وہ اللہ تجھے وہاں بھی دیکھتا ہوگا۔ یہ تربیت ہے۔ نصیحت کریں اپنی اولاد کو، لیکن خالی واز، ایسے ہی روزانہ آدھے گھنٹے کا لیکچر اور اپنا کردار زیرو ہے، اپنا نمونہ زیرو ہے، تو پھر یہ واز بھی اثر نہیں کرتے۔ اور اس دور میں آسان طریقہ یہ ہے، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر گھر کے اندر کوئی ایک وقت بنائیں، کوئی ایک سیرت کی کتاب، کوئی ایک حدیث کی کتاب، کوئی ایک سلف صالحین کی کرداروں پہ مبنی کتاب، ماں ہے تو امہات المؤمنین کی سیرت، صحابیات کی سیرت، گھر کے اندر پتہ ہو کہ ہم نے 10 منٹ بیٹھ کر یہ کتاب پڑھنی ہے، مطالعہ کریں، روزانہ اوپر دیکھ کر ایک حدیث پڑھیں، اس کا ترجمہ کر لیں، قرآن مجید کو ترجمے تفسیر کے ساتھ ایک صفحہ، آدھا صفحہ، ایک آیت، کچھ تو کریں۔ آج کچھ ہمت کریں گے، اللہ رب العزت ان بچوں کے ذہن میں بچپن سے یہ ڈالے گا، یہ صرف میرا والد ہی نہیں میرا استاد بھی ہے، یہ صرف میرا والد نہیں میرا استاد بھی ہے جو میری تربیت کرے گا، کر سکتا ہے۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اور پیارے بھائیوں، پانچویں اور آخری چیز
نصیحت کے ساتھ ساتھ ہمیشہ یہ اصول اور ضابطہ یاد رکھیں، جب بھی اولاد کے بارے میں فیصلے کی بات آئے کبھی بھی دین کو پیچھے کر کے دنیا کو آگے نہ کریں، اللہ کے دین کو کبھی پس پشت نہ ڈالیں کہ نہیں دنیا سنور جائے دین کی خیر ہے، دین کو آگے رکھیں، اللہ دنیا قدموں میں خود ڈھیر کرے گا۔ یہ رب کے وعدے ہیں اور اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول کی خدمت کے لیے ماں نے سیدنا انس کو پیش کر دیا، انس کے لیے اللہ نے دنیا اتنی جمع کی کہ حساب و کتاب نہیں۔ پیارے بھائیوں، اللہ کے وعدے ہیں، سیدنا ابراہیم اپنے بچے کو اللہ کے گھر کے پاس بھی بسایا، اے اللہ یہ تیرا گھر ہے، اپنے بچے کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ یہ نمازی بن جائے۔ پھر رب العالمین نے اس کی حفاظتیں بھی کی اور اللہ نے پھلوں کے رزق بھی دیے۔ کبھی بھی یہ نہ کہیں لیکن میرا اور آپ کا معاملہ یہاں آ کے زیرو نظر آتا ہے کہ ہم دیگر دنیاوی تعلیم ضرور دلوائیں، ہم اس حق میں ہیں ضرور دلوائیں تعلیم، لیکن سب کچھ اسی تعلیم کو نہ سمجھیں، اس لیے کہ یہ آپ کے بیٹے کو پیسہ کمانے کا ڈھنگ تو سکھائے گی، آپ کے بیٹے کو دنیا کے اندر عہدے کے حصول کا طریقہ تو سکھائے گی، یہ چیز آپ کے بیٹے کو لوگوں سے پیسہ کیسے نکالنا ہے اس کے فن اور ڈھنگ اور طریقے تو سکھائے گی، لیکن آپ کے بیٹے کو ادب آداب، آپ کے بیٹے کو تربیت اور آپ کے بیٹے کو ادب اور احترام۔ اللہ کے رسول کا ایک فرمان ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو دنیا کی سب سے بہترین چیز جو دے کے جاتا ہے، فرمایا وہ الادب الحسن، ایک اچھا ادب ہے جو ایک باپ اپنے بیٹے کو سکھا کے جاتا ہے۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اس موضوع کو ہم آئندہ جمعے میں کوشش کریں گے مکمل کرنے کی اور اسے آگے بڑھائیں گے کہ دین کی تعلیم اور دنیاوی تعلیم، آج کل تو مدارس کے اندر بھی بڑا خوبصورت نظام ہے، دین کی تعلیم بھی اور ساتھ دنیاوی تعلیم بھی۔ اللہ ہمیں توفیق دے اپنی اولادوں کو ہم دنیا داروں کے ساتھ ساتھ دیندار بھی بنائیں اور اس نہج پہ تربیت کریں کہ کل یہ اولاد صدقہ جاریہ بن جائے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ